اب اس نوجوان کے ہاتھ پہ صحیح حدیث کے مطابق کرامتیں ظاہر ہونا بولو شروع. کیا کرامتیں ہو رہی ہیں؟ وہ شخص جو پیدائشی گنجا ہو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے بال نکل آئے. دیکھو جب بھی علمی پوائنٹ بیچ میں آتے ہیں نا تو میں بیان کرتا ہوں, میں چھوڑتا نہیں اس کو. ابھی ایک واقعے میں مجھے کئی ہفتے نکل جاتے ہیں بیان کرنے میں. اس سے پتہ چلتا ہے ٹنڈ یہ آزمائش ہے, بال اللہ کی نعمت. کیا خیال ہے؟ آج بعض جگہوں پہ ٹنڈ کو نعمت سمجھا گیا ہے, بعض خانقاہوں میں ہر وقت ٹنڈ کرا کے رکھتے ہیں اور اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں. اصلاح کی نیت سے کسی حد تک تو ٹھیک ہے یہ, تاکہ شو بازیوں کا عنصر نہ آئے, لیکن یہ ہمیشہ کے لیے اس کو معمول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے صرف حج عمرے کے موقع پہ حلق کرایا ہے, اور وہاں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ قصر بھی کر سکتے ہو, اگرچہ کم فضیلت ہے, بال کٹوا بھی سکتے ہو. تو اس لیے جس چیز کو شریعت نے لازم نہ کیا ہو میرے بھائی, اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر لینا چاہیے. دینداروں کو چاہیے اس زمانے میں حلیہ ایسا رکھیں کہ دیکھنے میں اچھے لگیں. ٹنڈے منڈے گھومیں گے اور پھر کرتے بھی اتنے لمبے لمبے, 2-4 آدمی ایک تمبو میں آ جائیں, شامیانے میں آ جائیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا, ہم دیندار بن کے ایسے بنیں گے؟ نارمل ڈریس پہنو جیسے سارے پہنتے ہیں, اچھے لگو دیکھنے میں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اس کے بہت خلاف تھے کہ خانقاہوں میں ایک مخصوص لباس, مخصوص ٹوپی. فرماتے تھے اس سے دھڑے بندی پھیلتی ہے, فرقواریت پھیلتی ہے. جیسے سب مسلمانوں کا لباس ہے آپ کا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. میں نے ایک عربی کو دیکھا شلوار قمیض پہن کے گھوم رہا ہے پاکستان میں, حالانکہ عربی تو نہیں چھوڑتے اپنا لباس. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار سب نے یہ پہنا ہوا, میں الگ سے ہی نمونہ نظر آ رہا ہوں. اس کے خیال میں یعنی اس کے بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو اگرچہ میجورٹی عربیوں کی ایسی نہیں کرتی, لیکن بعض یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یار جیسے سب رہ رہے ہیں اسی طرح رہو. تو اپنا ایک الگ سے ڈریس بنا لینا, پھر اتنا لمبا کرتا, اتنا چوڑا, 4 آدمی اس میں آ جائیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. نارمل جیسے سب رہتے ہیں ایسے رہو, ہم مسلمان ہیں. یہ چیزیں پھر آگے بڑھتی ہیں, پہلے ڈریسنگ الگ ہوتی ہے, پھر پیر پرستی شروع ہوتی ہے, پھر اپنی مسجد بھی الگ ہو جاتی ہے. ادھر مسجد بنی ہوئی ہے, اسی کے ساتھ اپنی مسجد بنا لیں گے, نمازی ٹوٹ گئے. جب ایک مسجد ہے سب اس میں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ بھی آگے پڑھ لو بھائی. نہیں جی ہمارے حضرت جی کے حساب سے یہ والا امام سیٹ نہیں ہے. امام آپ کے حساب سے دنیا میں کوئی بھی سیٹ نہیں ہو سکتا. جوڑ پیدا کرنے کے لیے, اجتماعیت کے لیے انفرادی خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے. کہ ایک مسجد جب محلے میں ہے تو کوئی بات نہیں, امام تھوڑا آڑا ترشا ہے برداشت کر لو. اجتماعیت سب ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے. ادھر ایک مسجد, ساتھ والی گلی میں دوسری مسجد, جس کو جہاں موقع ملتا ہے ایک مسجد بنا لیتا ہے, چاہے ضرورت نہ بھی ہو. تو یہ غلط چیز ہے. تو اب وہ کیا تھا, ہاں وہ راہب ہاتھ پھیرتا جس کے سر پہ بال نہ ہو, کرامت کے طور پہ کیا نکل آتے؟ بال نکل آتے. پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا اور اس کی آنکھیں, بولو نا کیا ہو گیا, واپس لوٹ آتی. اور اس طرح کی کوڑ کے مریض جو اس زمانے میں یہ بیماری ناقابل علاج تھی, پھونک مارتا یا ہاتھ, بھائی پورے الفاظ حدیث کے یاد نہیں ہے, تو وہ ٹھیک ہو جاتا. لوگوں نے کہا یہ تو بھائی بہت بڑا جادوگر بن گیا ہے. جادو اس کو لوگوں کو کیا پتا چھپڑ میں کس کے پاس جا رہا ہے, راہب کے پاس جا رہا ہے. یہاں بھی ایک اور بات ہو سکتا ہے, کوئی جب ہم اپنے بزرگ کی کرامت بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں صحابہ کے ہاتھ پہ تو یہ کرامت ظاہر ہوئی نہیں. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد 2 سال میں 1 پاؤ قرآن پڑھنے لگے, ایک پاؤ پارا. صحابہ میں تو ایسا ہوا نہیں. کرامت میں یہ نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ اپنے بزرگ سے افضل ہو. بعض دفعہ چھوٹے کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے, بڑے کے ہاتھ پہ نہیں ہوتی. اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, کیا تو یہ ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا میرا. حالانکہ وہ راہب کی دعوت پہ دین پہ آیا تھا, تو راہب کے ہاتھ پہ تو یہ کرامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی, شاگرد کے ہاتھ پہ ہو رہی ہیں. تو اس سے یہ نہیں پتا چلتا اس نوجوان کا مقام اس راہب سے بلند ہو گیا تھا. بھائی اللہ نے کسی سے کوئی خاص طرز پہ کام لینا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ الگ وہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں. کسی سے الگ کام لینا ہوتا ہے نوعیت کا, اس کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں کرتے. جیسے سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی کہ تخت آ گیا سیکنڈوں میں, سلیمان علیہ السلام نہیں لے کر آئے, نہ لا سکے وہ. تو اب کیا ہے کہ اس راہب کے ہاتھ پہ کیا بھائی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا پہنچا ہوا جادوگر بن گیا ہے, اب آؤ جی میرا یہ کام کر دیں, میرا یہ کام کر دیں. وہ تو پھونکو والی سرکار سے بھی کیا ہو گیا, آگے نکل. وہ نوجوان چونکہ 1 نمبر تھا
اس نے کہا نہیں بھائی یہ کوئی جادو نہیں ہے اور یہ میں کر ہی نہیں رہا, یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. کرامت کی ایک ظاہری علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جس بزرگ جو شعبدے دکھاتا ہے نا وہ چاہتا ہے لوگ میرے گرد اکٹھے ہوں, اور پیغمبر جو معجزے دکھاتے ہیں یا اولیاء جو کرامتیں دکھاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ کس کے پاس جائیں؟ اللہ کے. یہ بہت بڑا فرق ہے. وہ اپنا جو ہے معتقد نہیں بناتے, یہ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرواتے, بلکہ وہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے, تو ہم سجدہ نبی کی قبر پہ کرتے ہیں یا بیت اللہ میں؟ بیت اللہ میں. تو نبی نے ان معجزوں کے لیے معاذ اللہ کیش نہیں کروایا اپنے لیے, بلکہ وصیت کر کے گئے کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں, میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا, میری قبر کو عید کی طرح میلے ٹھیلے مت کرنا, جیسے مزاروں پہ عرس ہوتے ہیں یہ کام مت کرنا. تو اپنی قبر کو آپ نے شرک سے محفوظ رکھا. صحابہ چاہتے تھے کہ آپ کو سجدہ کریں, آپ نے فرمایا نا 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 نا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ حلال نہیں ہے. اور اگر اللہ پرمیشن دے دیتا نا تو بھی میں یہ نہیں کہتا میرے سامنے سجدہ کرو, میں بیوی کو کہتا شوہر کے سامنے سجدہ کرو. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جو جاہل پیر ہوتا ہے نا, جاہل, وہ سب سے کٹا کے اپنی طرف لے کر آتا ہے. وہ کہتا ہے شریعت بعد میں, منہ سے بولے گا اللہ رسول پہلے, لیکن ایٹیٹیوڈ جو اس کا ہوگا نا, جو پیغام میسج جو ڈیلیور کر رہا ہوگا, جو لوگوں کی ذہن سازی ہوگی, وہ ذہن سازی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ہٹا کے ان کے پیچھے لگ جاؤ. یہاں میں ان پیروں کے خلاف بھی بولوں گا جو اپنے مریدوں کو اپنے ماں باپ سے کٹا دیتے ہیں, اتنی خدمت اپنی کرواتے ہیں, اپنے فضائل اتنے بتاتے ہیں کہ لوگ باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور پیر صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ باپ بنا لیتے ہیں. قرآن و سنت میں میرے بھائی جس طرح ماں اور باپ کا اللہ نے حق بیان کیا ہے, اس طرح پیر و مرشد اور استاذ کا حق بیان بولو نہیں کیا. آج استاذ بعض دفعہ اپنے فضائل سنا رہا ہوتا ہے, دیکھیں استاذ تو روحانی باپ ہوتا ہے, ایک جسمانی باپ ہوتا ہے. یہ میں نے سنی ہے خود تقریریں, جسمانی باپ تو تمہیں جو ہے آسمان سے زمین پہ لے آتا ہے, عالم ارواح میں تھے تمہیں کہاں لے آیا؟ زمین پہ. اور روحانی باپ جو ٹیچر ہوتا ہے, جو پیر و مرشد ہوتا ہے, وہ تمہیں زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ ترقی دے کے لے جاتا ہے. اگر وہ جسمانی باپ آسمان سے زمین پہ نہ لے کر آتا تو تیرا باپ اس کو دوبارہ آسمان پہ لے کے جاتا. فضول آدمی. تو پیدا کرنے کا سبب تو باپ بنا ہے نا, ماں اور باپ بنے ہیں. چھاتیوں سے دودھ 2 سال ماں نے پلایا ہے, اس کی گندگیاں ماں نے صاف کی ہیں, اس کے پیمپر ماں نے چینج کیے ہیں, دن رات اس نے قربان کر دیے تیری خاطر. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تصوف میں بڑے امام سمجھے جاتے ہیں, پیر و مرشد تھے. میرے دادا پیر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوں نا, تو اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پیر کون تھے؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ فرمایا کرتے تھے, آج کل کے پیر کیا کرتے ہیں, ایسا مرید کا ذہن بنا دیتے ہیں, پھر اس پہ انہوں نے اعتراض کیا, فرمایا لو تھے کسی کے, ہو کسی اور کے گئے. یعنی پیدا کسی نے کیا, پال پوس کے بڑا کسی نے کیا, اور غلام کسی اور کے بن گئے. تو پیر, اوریجنل پیر جو ہوگا نا, جو صحیح پیر و مرشد ہوگا, وہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے کٹائے گا نہیں. اس سے بیعت ہونے کے بعد, اس سے اصلاحی تعلق رکھنے کے بعد آپ کے دل میں اپنے ماں باپ کی ویلیو کم نہیں ہوگی, بلکہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. اگر پیر سے بیعت ہونے کے بعد, ٹھیک ہے پیر کی خدمت بھی کرو, وہ بھی ضروری ہے روحانی ترقی کے لیے, تو لیکن اس کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں اور باپ کی خدمت کا بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہی 1 نمبر پیر ہے. اور اگر اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد ابا بے وقوف لگنے لگیں اور اماں آپ کو فالتو لگنے لگیں, ان کو ٹائم, پیروں کے ساتھ سارا دن بیٹھا رہے گا خانقاہ میں پڑا ہوا, ابا کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں. حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوگا یہ بھی ابا اماں نہیں بتائیں گے, جن کی بہو ہے. یہ کون بتائے گا؟ پیر. میں تو بھگتا ہوا ہوں ایسے کیسز, اس لیے بتا رہا ہوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر پیر ایک بات کا حکم دے, جو جائز باتوں میں سے وہ بات ہو, اور ماں باپ اس کے خلاف حکم دیں, تو کس کی بات کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا اگر وہ 1 نمبر پیر ہوگا تو وہ ایسا کرے گا ہی نہیں. اس کو جب پتا ہے کہ ماں باپ کی خواہش کچھ اور ہے,
تو وہ ماں باپ کی مرضی پہ چلنے کا حکم دے گا، وہ ہوگا ہی نہیں جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو لے کے جا رہا ہے. ہاں یہ جائز اور مباح چیزوں میں ہے، جن چیزوں کا تعلق تربیت سے وہ ایک الگ بات ہے. بھائی تربیت یا علاج سے جن چیزوں، بعض دفعہ ڈاکٹر آپ کو علاج بتاتا ہے کہ آپ کو پیناڈول کھانی پڑے گی، ابا کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤ، تو اب جسمانی علاج کرنا ہے نا، تو یہاں کس کی چلے گی؟ ڈاکٹر کی چلے گی. وہ کہے گا پھر ابا سے علاج کرا لے بھائی. تو جن چیزوں کا تعلق اصلاح سے، مثال کے طور پر آپ کو اللہ نہ کرے فوج فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی. اب آپ کو پتا ہے یار میں کمپیوٹر پہ تنہائی میں بیٹھوں گا تو میں خراب ہوں گا، یا میں جب بھی کمپیوٹر پہ آگے بیٹھوں گا میں غلط چیزوں کی طرف چلا جاؤں گا. اب ابا کہہ رہے ہیں بیٹھ، تو کیوں صوفی بنتا جا رہا ہے؟ بیٹھ. آپ کو پتا ہے میں بیٹھا تو گیا. پیر صاحب نے کہا کچھ وقت تک آپ پر اینڈرائڈ موبائل استعمال کرنے پر بھی پابندی ہے، پہلے آپ کو برائی سے بچنے کی عادت ہو جائے پھر آ جانا. تو ایسے موقع پہ بھی پیر و مرشد کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اصلاح سے اس کا تعلق ہے. ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا جو مقام دیا ہے، خدا کی قسم جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی اس معیار پہ شاید آج کوئی بھی پورا نہیں اترتا، آج شاید اس معیار پہ کوئی بھی پورا نہیں اتر رہا. اور حقیقت میں دیکھو اپنے بچوں کو، دیکھو کیسے پالتے ہو، کیسے ان کے رونے پہ روتے ہو، ان کے ہنسنے پہ ہنستے ہو، اور ماں کی محنت دیکھا کرو یار. تو خیر، تو یہ میں بتا رہے تھے کرامتوں سے مجھے یاد آیا، جو اوریجنل سچی مچی کے بزرگ ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اپنی نفی کرتے ہیں. بھائی ہم کچھ نہیں ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پہ کچھ یہ چیزیں ظاہر ہو گئیں، تو کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف جاؤ. تو وہ نوجوان نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا. اس نے بھی کیا، لوگ آ کے کہتے تم تو یار بڑے زبردست بن گئے. اس نے کہا بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں گنجے کے سر پہ بال اگا سکتا ہوں، نہ میں کوڑ کے مریضوں کو، میں تو صرف ہاتھ لگاتا ہوں، اور کرتا کون ہے؟ اللہ. تو کس کی طرف جاؤ؟ اللہ کی. تو اللہ نے اس سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہ رہے تھے اس نوجوان سے، کہ تاکہ جب یہ کرامتیں ظاہر ہوں تو لوگ کس پر ایمان لائیں؟ اللہ پہ. اس کی ایک آسان مثال دوں، جب انسان شہیدوں کے خون میں خوشبو سونگتا ہے تو شہید سے عقیدت بڑھے نہ بڑھے، حق کے لیے جان دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ کرامت ہے جس سے انسان اس شہید کی طرف نہیں جا رہا، کدھر کو جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ فرق ہے جادو میں اور کرامت میں. تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی میں نہیں، بھائی یہ کون کرتا ہے؟ بھائی یہ اللہ کرتا ہے. اب بادشاہ کو بھی پتا چل گیا بھائی یہ تو بہت بڑی چیز بن گیا ہے یار، ہم نے کون کون سے تیل ایجاد کر کے دیکھ لیے بال نہیں آ رہے. تو اس کو لایا گیا. بادشاہ نے کہا بھائی تیرا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے. تو اس نے کہا میں نہیں کرتا، میں جادو نہیں ہے یہ، میں ایمان لے آیا ہوں، ایک خدا کو مانتا ہوں، تجھے رب نہیں مانتا. بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے اس کو لالچ دی، ڈرایا، دھمکایا، ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ عیسائی مذہب کو چھوڑ دے. یہ نہیں مانا. تو بادشاہ نے پھر کہا 3 واقعات ہیں اس میں، 3 طرح سے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر طرح سے اللہ کی طرف سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی اور وہ قتل سے بچ گیا. بادشاہ پریشان تھا کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں اس کی کرامتوں کو دیکھ دیکھ کے، لوگ سارے اللہ والے بن رہے ہیں، بادشاہ کے دین کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا یہ سب مجھے خدا ماننا چھوڑ دیں گے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے، میری تو حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو بادشاہ نے پھر یہ کیا، بہت پریشان، ہر طرح سے جب قتل کی کوششیں ناکام ہو گئی نا، اب یہ ہے اس نوجوان نے کہا دیکھو جب اللہ کسی کو بہت محیر العقول واقعات دیتے ہیں نا تو پھر اس کی آزمائش بھی بہت سخت ہوتی ہے. تو اس نوجوان نے کہا دیکھ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. اب یہ اس نوجوان کا ایک طرح سے فدائی حملہ تھا، صحیح ہے نا. تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں. کتنی بڑی قربانی دی اس نوجوان نے. اب لوگوں میں نا یہ بات پھیل گئی تھی کہ اس کو جس طرح بھی پہاڑ پہ لے کر گئے، زلزلہ آیا وہ لوگ گر گئے یہ بچ گیا، کشتی میں لے کر گئے طوفان آیا وہ مر گئے یہ بچ گیا. تو اس نے کہا میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں جس طرح سے تو اگر مجھے اس طریقے سے قتل کرے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا. وہ کیا ہے؟ تو چوک میں ساری دنیا کے لوگوں کو بلا، اپنے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور مجھے چوک پہ کھڑا کر کے تیر مار اور کہ بسم اللہ و ربی ھذا الغلام، اللہ کے نام سے اور اس نوجوان کے خدا کے نام سے، رب کے نام سے. جب اللہ کا نام لے کے مارے گا میں مر جاؤں گا. نوجوان کو اندازہ تھا کہ جب یہ اللہ کا نام لے گا تو لوگ کہیں گے بادشاہ نے ساری کوششیں کر لیں کچھ نہیں ہوا، اللہ کا نام لیا ہے تو یہ
اس کا مطلب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. نوجوان کو پتا تھا یہ جب ہوگا نا تو لوگ بادشاہ کے دین کو چھوڑ دیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے میں نے اتنی بڑی قربانی دی. جو قربانی دینے والا ہوتا ہے وہ 2 نمبر نہیں ہوتا. کیوں؟ پیسوں کے لیے اگر یہ سب کچھ کر رہا ہوتا, پھونکوں والی سرکار کہیں شہادت کے لیے نام لکھوائے گی؟ وہ ناموس رسالت کے نام پہ منجن بیچیں گے. ناموس رسالت کہیں بھائی اگر تشکیل ہو رہی ہے, چلو بھائی جاؤ جی غزہ کے لیے کتنے لوگ ہیں, پھونکوں والی سرکار کہے گی میں یہیں سے بیٹھ کے میزائلوں پہ پھونک ماروں گا بس. تو اس ٹائپ کی جتنی سرکاریں ان میں قربانی, کیونکہ کھا کھا کے مسٹنڈے ہو چکے ہوتے ہیں, موٹے ہو چکے ہوتے ہیں. تو جتنے یہ پیر و مرشد ہیں جو کہتے ہیں توہین, میں تبھی بار بار کہتا ہوں نا, میرے خلاف جو قتل کے فتوے دیے جا رہے تھے اڑا دو, اور میرے کیا جو بھی جس کی بیچارے کی زبان لڑکھڑا گئی, کوئی ایسی بات ہو گئی جو اس کو وضاحت کا موقع بھی نہیں دے رہے ہوتے, تو غلطی کا اعتراف کر لیا پھر بھی معاف نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد بھی مار دو اور یہ قتل کر دو. تو بھائی تم خود کیوں نہیں کر رہے؟ جنت میں جانے کا تمہیں شوق کیوں نہیں ہے؟ اپنے مریدوں کو کیوں مروا رہے ہو؟ جب تمہارا کوئی مرید قتل کرے گا, کیس چلے گا, پھانسی ہوگی, تم سے جنازہ پڑھنے آ جاؤ گے. تو بہتر یہ ہے کہ تمہارا جنازہ ہو اس دفعہ. اس دفعہ کس کا جنازہ ہو؟ تم پہ کیس چلے, تم پھانسی پہ لٹکو, غیر قانونی طور پہ کسی کو قتل کر کے تم پھانسی پہ لٹکو, پھر تم مرنے کے بعد ہیرو بنو. ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ میں ہیرو بنوں, یعنی یہ والا ہیرو میں بنوں. یہ چاہتے ہیں زندہ زندگی میں ہم ہیرو بن جائیں. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات کیا کرے نا, وہ کہیں یہ پسٹل لیں, آپ جا کے یہ کام کر لیں, مریدوں کو ورغلانے کی کوشش نہ کریں. تو اس نوجوان نے تو اپنی جان پیش کی. اس نے کہا بادشاہ تو ایسے کر. لوگوں میں ہلچل مچ گئی, بھائی ایسے ہونے والا ہے. بادشاہ نے کہا یار میں پبلک کو کنٹرول کر لوں گا, اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے, اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے. ایک دفعہ یہ شہید ہو جائے تو پبلک کو میں سنبھال لوں گا. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ پبلک جب یہ واقعہ دیکھے گی نا تو وہ بالکل تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ قربانی یہ نوجوان دے رہا ہے. تو اس کو کسی ستون پہ لٹکایا گیا اور بادشاہ نے اللہ اکبر بسم اللہ و رب ھذا الغلام, اللہ کے نام سے اور اس غلام کے رب کے نام سے, جب یہ تیر چلایا, تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور یہ اسی وقت شہید ہو گیا. ایک بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی قبر کھولی گئی تھی, تو تیر کا جو زخم تھا وہ ہرا تھا اور اس سے خون بہ رہا تھا. شہیدوں میں بہت ایسا واقعات ہوتے ہیں کہ 10 سال کے بعد قبریں کھلتی ہیں, جسم بھی سلامت ہوتا ہے, خون بہ رہا ہوتا ہے. یہ کامن ہے شہیدوں میں, بہت ہوا یہ واقعہ. تو اس دن غامدی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا, پروفیسر غامدی صاحب سے, کہ کیا یہ قبر سے خوشبو آنا اور شہیدوں کا یہ جو کہا جاتا ہے یہ برحق ہے؟ تو غامدی صاحب نے کہا لوگوں کے اپنے اپنے مشاہدات ہیں. تو میرا خود بھی مشاہدہ ہے, لوگوں کے ہیں, لیکن میرا اپنا مشاہدہ ہے شہیدوں کے خون کی خوشبو. تو یہ قبروں کی خوشبو کے واقعات 2-4 نہیں ہیں, بہت ہیں یہ واقعات. ہاں اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, ڈرامے بازی بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہت سے واقعات اوریجنل ہیں, صحیح ہیں. خیر, تو اس نوجوان نے کہا بھائی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. ہاں وہ شہید ہوا, جہاں اس نے شہادت پائی ہے سب لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسی ابن مریم روح اللہ, جو بھی اس زمانے کا کلمہ تھا وہ سارے سیدنا عیسیٰ پہ ایمان لے آئے, سارے مسلمان ہو گئے. جو عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا, اور اس وقت عیسائیت میں توحید تھی. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے. تو اب کیا ہوا ہے, جب یہ سب ہو گیا تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو گیا, ایک ہی رولہ پہ گیا, چودھری سٹا لے گیا. پنجاب میں نا الیکشن جب تھے تو کوئی اور جیت گیا, چودھری صاحب جیت گئے, محنت کسی اور نے کی تھی. تو اس پہ یہ پنجاب میں شعر لکھا ہوتا تھا, ایک ہی رولہ پہ گیا, چودھری سٹا لے گیا. تو بادشاہ نے کہا ایک ہی رولہ پہ گیا, یہ تو چودھری سٹا لے گیا, کوشش میں کر رہا ہوں اور فائدہ کون لے گیا؟ یہ تو نوجوان کا دین لوگوں نے قبول کر لیا. تو بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ ظلم کرتے ہیں. تبھی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خلافت, بھائی کچھ چیزوں میں بادشاہی نظام اچھا ہوتا ہے, کچھ میں جمہوری نظام اچھا ہوتا ہے. بادشاہی نظام یا کوئی خلیفہ ہو وہ جب اچھا ہوتا ہے جب وہ نیک ہو, پرہیزگار ہو, شریعت کے مطابق چلا رہا ہو. لیکن اگر اس کی کھوپڑی گھوم گئی نا تو وہ جو ظلم کرے گا نا وہ ایسی کی تیسی کر دے گا. جمہوری نظام میں کچھ آواز تو اٹھا سکتے ہو نا, ایک آدمی کے پاس پاور نہیں ہوتی. خیر جی, بادشاہی نظام تھا, بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا اڑا دو سب کو. اور جو سرکاری تھے بادشاہ کے فوجی موجی, تو بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں پورے شہر میں, اور کہا کہ جو بھی ایمان نہ لے کر آئے نا اس کو اس آگ میں ڈال دیا جائے. تو لوگ فوجی اس کے پکڑ کے لاتے رہے,
ایک ایک شخص کو آگ میں ڈالتے رہے. ایک عورت آئی جس کی گود میں بچہ تھا. عورت کو ترس آتا ہے نا اپنے دودھ پیتے بچے کو میں کیسے لے کے آگ میں چھلانگ ماروں. تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, چند بچے جو ماں کی گود میں بولے ہیں نا, ان میں یہ بچہ بھی تھا. یہ بچہ ماں کی گود میں بولا, اس کی بھی کرامت ظاہر ہوئی. لوگ کہتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماں کی گود میں کیسے قرآن پڑھ لیا. تو ماں کی گودوں میں چھوٹے بچوں کے بولنے کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, یہ کرامت کے طور پہ. بہت سارے نہیں تو چند واقعات ہوئے ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہو سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیوں نہیں ہو سکتے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بچہ تھا اس نے وہ ماں کی گود میں بولا اور کہا, اے ماں گھبرا مت, یہ دیکھنے میں آگ ہے, حقیقت میں یہ جنت کا باغ ہے. یہ اللہ کی طرف سے حوصلہ ملتا ہے جب انسان قربانی دیتا ہے. تو ماں نے اس بچے کو لے کے اس آگ میں چھلانگ لگا دی. تو اب میں جو اصل واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا نا, یہ تو سارا یعنی تمہید لمبی ہو گئی. تو قرآن میں کہیں نہیں کہ پھر اس پر عذاب آیا بادشاہ پر, کچھ بھی نہیں ہے. کیا مطلب, دنیا میں وہ سب کیا ہو گئے, ناکام. اچھا وہاں ساحل ادیم بھی نہیں تھا. ساحل ادیم ہوتا تو کہتا ہے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرو, تم چپ بیٹھے ہوئے ہو, سب جا رہے ہیں آگوں میں چھلانگے مار رہے ہیں. وجہ کیا تھی بھائی, وہ ان کے پاس پاور نہیں تھی بادشاہ سے لڑنے کی. جب پاور نہیں ہوتی تو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. وہاں آ کے کیا جاتا کہ جی آپ ان سے لڑیں اسٹیٹ سے, آپ یوں کریں, وہ کہیں گے ہمارے کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے, ہم نے ایمان لیا یہ ہماری. تو اس لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تبھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو زبانی دعوت دی ہے, لڑے نہیں ہیں. کلیم اللہ ہوتے ہوئے بھی نہیں لڑے فرعون کے خلاف. بھائی پاورفل ہے تو اللہ نے زمینی اسباب کو سامنے رکھ کے ہمیں پالیسیاں بنانے کا حکم دیا ہے. باقی جو ایسے واقعات ہیں کہ 313 اتنے پہ غالب ہو گئے, وہ معجزہ ہے. معجزے پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کرامتیں ولی اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن اس میں ولی کو پتا ہوتا ہے کرامت ظاہر ہوگی تبھی وہ کر لیتے ہیں. تو اگر جناب ساحل ادیم صاحب کو اگر کوئی کرامت نظر آ رہی ہے کہ ہم یوں کریں گے اور ایسا انقلاب آ جائے گا تو بتائیں, رپورٹ پیش کریں. ہمیں اگر لگا کہ یہ صحیح کرامت ہے تو ہم اس پر عمل کر لیں گے. تو لیکن شریعت میں حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا. تو وہ ساری قوم جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے ہزاروں کی تعداد میں, وہ سب آگ میں اس نے جلا دیے. تو اب قرآن میں نہیں ہے کہ اس کا کوئی برا ہوا اس کے ساتھ, اللہ نے آخرت کی دھمکیاں دی ہیں. تو ایک عرب عالم نے اس پہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ بادشاہ کامیاب ہو گیا, بغاوت کو اس نے, زبانی بغاوت, مسلح والی بغاوت نہیں, اس نے کچل دیا, کامیاب ہو گیا. لیکن کیا ہم اس کو کامیابی کہیں گے؟ بولو نا. قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, یہ تو میں ہر فجر میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. اللہ کہتے ہیں وہ جو خندقیں کھودنے والے تھے نا, بادشاہ اور اس کے فوجی, وہ سب برباد ہو گئے. اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. وہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے, مظلوم کمزوروں بچوں عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے تماشا دیکھ رہے تھے, اور بلکہ بادشاہ کے ساتھ اس ظلم میں شریک تھے. دنیا تو کہے گی یہ لوگ برباد ہو گئے, قرآن کہہ رہا ہے کون برباد ہو گیا؟ بادشاہ اور اس کے فوجی جو یہ ظلم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. انگریز دیکھے گا کہے گا کہاں برباد ہوئے بھائی, کامیاب ہو گئے, بغاوت کو کچل دیا انہوں نے. تو اس لیے اصل کامیابی کون سی ہے بھائی؟ آخرت کی. اصل کس کی کامیابی ہے؟ جو آخرت میں ملے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرتے ہیں پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں, اللہ کی نظر میں ناکام نہیں ہوتے, دنیا کی نظر میں ناکام. تبھی ہمیں حکم ہے کہ ہم نے کامیابی کے اسباب اختیار کرنے. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی صحت کا خیال نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہے, مر جاتا ہے گناہ گار ہوگا, بچ جاتا ہے پھر بھی گناہ گار ہوگا. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو 100 سال جی کے آیا ہوں, اللہ کہے گا تو نے کوشش تو کی تھی 40 میں مر جائے, یہ تو میری قدرت, میں نے تجھے بچا لیا. تو یہ آخرت میں کامیاب ہے ناکام؟ ناکام. ایک آدمی صحت کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے پھر بھی مر جاتا ہے, تو آخرت کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ کامیاب ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کو اس نے پورا کیا. تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائی, ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے.